والسلام الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادابیست۔ قابل صد احترام و تکریم معزز سامعین، میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، عنوان چلدا پیا ہے چند جمعہ تو سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دا، اور معراج شریف دی بڑی اہم باس رؤیت باری تعالی، جویں کہ مولوی صاحبان معترضن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا دیدار نہیں ہویا، حالانکہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ جڑی دلیل پیش کردے نے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جدوں طور پہاڑ تے جلوہ نما ہوئے، اللہ دی آواز سنی، دل وچ خیال پیدا ہویا، آواز کیڈی خوبصورت ہے، جس منہ چ پئی آندی او کیڈا خوبصورت ہو سی۔ دست سوال دراز کیتا، رب آرنی انظر الیک، یا اللہ دولت دیدار دے۔ جواب ملیا لن ترانی، اے نفی موقت بلن ناسبہ ہے، جدہ اے معنی نہیں جی میں ملا کر دیں بھی چٹا دو دوتا۔ ارشاد فرمایا میں وکھیمن نو بڑا بے قراراں، تیرے چ ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ اس ویڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل چ خیال آیا، اور اس تخیل تے یہ سوال پیدا ہویا کہ یا اللہ راز و نیاز میرے نال، ہر ویلے مشورے میرے نال، گوٹھ میرے نال، تے میں نہیں ویکھ سکنا دور کون ویکھ سی؟ حکم ہویا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور عرض کیتی یا اللہ میں تیرا کلیم ہاں، او تیرے کی لگ دین؟ یہ مولویاں ماریاں چگڑاں بھائی نہیں، اور ہر سوال مبنی بر جہالت نہیں ہوندا۔ ہن استاد جو شاگرد کول پوچھے بھی ایس گل دا مطلب کی ہے، تے ایمان ہے بھی استاد نو نہیں آندا، ایڈا بھی بندے نو بے وقوف نہیں بننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوال کرن دا مقصد یہ آواز ہوئے خدا دی، تعریف ہوئے مصطفیٰ دی، اللہ کرن والا ہوئے میں سنن والا ہوں۔ ایس پر پوچھا میں جناب دا کلیم ہاں، او کی لگ دین؟ فرمایا ہوا حبیب اللہ، او میرے محبوب ہیں۔ فما الفرق بین الکلیم والحبیب، سونا کلیم تے حبیب دا فرق تا کرو، ونڈ تا کرو، فرق کیے؟ فرمایا الکلیم یعمل برضا مولا ہو، کلیم ہوندا ہے جڑا گھرو ٹرے قدم قدم تے مینوں خوش کردا ہویا، قدم قدم تے نفل پڑھدا ہویا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، اے تا ہے کلیم۔ والحبیب یعمل برضائہ،
حبیب وہ ہے جنہوں ہر قدم تے میں راضی کروں، چونگ بشانش نگاہ موسیٰ کرد، شدن سے امتش تمنا کرد۔ اس نے عرض کی تھی، یا اللہ بنی اسرائیل دا رسول نہ بنا، سر تے نبوت دا تاج نہ رکھ، محمد عربی دا غلام بنا چاہ، میں یار دے مدینے چ رڑدا پھراں۔ اور 12 نبیین جنہ یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ نبوت نہ دے، رسول اللہ دی غلامی عطا فرما، اور ایو اشتیاق ہی پورا ہویا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس طرح میرا سونا آ جاوے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب کچھ یار تے قربان کر دیا ہے، یار تے ایمان لے آویا ہے، کلمے بھی سونے دے پڑھیا ہے۔ اللہ کرے عظمت مصطفیٰ سمجھنی نصیب ہوئے۔ قرآن شریف وچ صراحت ہے، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرا نبی ہے، تے میرا نبی جس چیز دا تقاضا کرے میں وہ پورا کرنا۔ تسی اس پہاڑ تے غور نال ویکھو، میری تجلی دا عکس پوسی، تے جے تسی اس چمکارے نو ویکھ لیا تو ضرور میرے سامنے بے کے مشاہدہ ہی کر سو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھا، تجلی دا عکس پیا، قرآن دا دکم و خرم و موسیٰ سائقہ، پہاڑ جڑاں توڑی سڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایہا جڑا قرآن شریف نے اجمالاً بیان فرمایا۔ ہن مولوی صاحبان اس سے نو دلیل بنا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ویکھ سکے، لہذا رسول اللہ نے بھی نہیں ویکھا، حالانکہ کیا اسمال فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہویا ہے تو کئی شے ویکھتے ہویا ہے۔ یہی دلیل ہے رؤیت باری دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام تا نہیں ہے۔ بھائی پڑھو حدیث پاک دا مطالعہ کرو، تفاسیر نو پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام او جوانے ملک الموت آیا، ساڑھے چو جڑا ترکڑا بندہ ہوئے نا، سکرات موت دا وقت آوے تے یا ہی جھلکی امدی نا، اکھی کھلیاں رہ جان دی، پیشاب خطا ہو گئے، اوئے تیرے مضبوط اعصاب تے اعضاء بیکار ہو گئے، تیری اولاد بے بس ہو گئی، تو بے بس ہو گیا۔ او ملک الموت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاہے، آپ پوچھا کیویں آئے ہیں؟ تھوڑی جان کڈھنا ہے، مارا اڑت تھا، آنا کٹ دیتا۔ اور ملک الموت سارا دیا جانا کٹ دا ہے، ایتھے ہی آئی نہیں پیا، آنا رکھا تڑی تے واپس۔ یا اللہ کس بندے وال گلائی، میرا آنا کٹ دیتا ہے۔ گل کیویں ہوئی ہے جی؟ یہی ہوئی، میں ہون جا میرا سلام آکھی، ہائے ہائے ہون میرا سلام آکھی، مڑ آکھی اللہ کریم پوچھتا ہے مرضی کی ہے، اتھے رہنا چاہتے نے، میرے کو آمنا چاہتے ہیں۔ آئے عرض کیتی غریب نوازا، اللہ کریم فرماندا ہے اتھے رہن دا پروگرام ہے یا اللہ کو جاون دا؟ سرکار فرمایا اتھے رہن نال کی ہو سی؟ فرمایا آخر انجام تو ہی ہوئے۔ فرمایا مر چھکڑ جڑا انجام ہونا ہے پہلو جو ٹھیک ہے، میں راضی ہاں آدھے یار دی ملاقات آستے۔ ایڈی پاور علی ہستی جے بے ہوش ہوئے فرشتے نو ویکھتے نہیں ہوئی، کسے مخلوق نو ویکھتے نہیں بے ہوش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دا بے ہوش ہونا دلیل ہے کہ اس ذات نو ویکھا سوں جندہ ویکھنا عجیب ہے۔ اور مولوی صاحبان جڑا مانا کر دینا، جڑی دلیل بنا دین قرآن شریف دی آیت لا یدرکہ الابصار،
منع کر دیں انہوں کوئی اکھ ویکھ ہی نہیں سکتی اللہ نو بھئی یہ نسے کٹیے کہ اللہ پناہ دے وے تسی بھی حیران ہوندے اس بھی شاہ اور مولویوں تے بڑے پہن اللہ مولویوں تو بچاوے اللہ انہاں دی غلامی نصیب کرے جڑے ولیاں دے بوئے دے گدا ہیں او سدھے راہ تے ہیں اے باقی دا جڑا ٹولا ہے ان دے بارے دا فتویٰ ہے آل فقر دا ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانے نہ یار دے انہیں تے کوڑ مارا ہے قرآن شریف دے معنی تعریف کیتی ہے ایک مولوی میرے نال پھنس گیا ہے قصور دے علاقے یہ تے شکر کرو گنج شکر کجی کھڑے ہر شے نو کجی کھڑے اللہ کرے قیامت دے دیں بھی کج لمحے اچھ تا ریائیں آئیں اچھی تا خاک روب آئیں پاک پتن دیاں گڑیاں دے وہ مولوی صاحب یہ دلیل پیش کی تھی لا یدرک الابصار میں اکھا یدرک ہے مزارہ مادہ ہے درک تے درک دا مولوی جی مانا کرو جیڑا امام راغب اصفہانی کیتا قرآن دے صحیح ترین معنی امام راغب اصفہانی کیتے اس تو بعد اگر اردو میں کوئی صحیح ترجمہ ہویا ہے تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کیتے باقی نہ سارے کوڑ مارے جیڑے وڈے وڈے نا ہے نا فلانا شاہ تے فلانا شاہ اوتے گندکیاں ہیں کسی کام دے نہیں ہیں اللہ معاف کرے اللہ کرے یہ آدھے فضل نال کوئی کام لوے تا آدھے کرم نال لوے تے جی نہیں تے چپ بیٹھے رہی درک دا معنی امام راغب اصفہانی کیتا ہے گھیرنا فرمایا اللہ ایڈی عظیم ذات ہے جنہوں کوئی اکھ گھیر نہیں سکتی ویک سکتی ہے مولوی ویک کتھے مطلب کٹ لے گئے اور پھر اس سے دی تشریح ہے اس لئے نبی پاک نے اللہ دا دیدار کیتا نا او کوئی عجیب گھڑیاں او کوئی عجیب کیفیات آئیاں بھئی جن دی صورت ہی کو نہیں او ملاقات کرے با صورت دی تے صورت والا ملاقات کرے بے صورت دی ہو سی کیویں یا تاں جن دی صورت کوئی نہیں او صورت چاہے تے یا جن دی صورت ہے اے بے صورت ہوئے آئے رازا جس پاروں ساڑے مشائخ کبار اگاں اس راز اچھ نہیں گئے قرب کتا صورت دے تائیوں نے قرب نہیں نصیب ہوندہ قرب کتا اج کل دا کوئی کروڑ پیر کو تے بابے کرمانے دے قدمہ تو قربان کر دے ماں اللہ اے ہو جے پیر نصیب فرماوے آپ کڑوں علماء نے مسئلہ پوچھا قرآن شریف چے کعبہ قوسین ایک کعبہ قوسین کیے آپ آئی کرتے ہوٹھ مڑائے آئے کعبہ قوسین ایتی نیڑائی رسول اللہ دی اللہ نار ادھو تو پھر سوال آؤ ادنا قرآن اس تو بھی نیڑے بھئی ہوٹھ کیوں مڑے ہوئے نے ہون آؤ ادنا دا کی مانا اسی آپ فرمایا میاں ہوٹھ ہی میں مڑے ہوئے ہو نا کہ پھوکا ماریے ہوٹھ مڑے رہن دیں تے ہوا لگ جاندی ہے آؤ ادنا دا مانا ہے کہ ہوا دا گزر بھی نہیں ہوندہ جتنا قربہ مصطفیٰ کریم دا اللہ وحدہ لا شریک تے پھر ایڈا نیڑے ہوتے ویکھا کیویں اللہ نو کہنا پیا ما زاغ البصر وما طغا سونیا تیری اکھ دے کیا کہنے اپنی اکھ سورج میں نے ویکھے گھٹیاں مار دی بج دیئے ایویں نا تے حضور نے سورج میں نے ویکھا جن نے سب کو جو پیدا کیتا ہے ان نے بھی نہیں ویکھا تے ٹک ٹکی من تے اکھ ویندی رہی
تا اللہ فرمایا تیری اکھ نے کیا کیا۔ اور پھر ان دی تائید جس ویلے حضور معراج تو واپس آئے نا، صحابہ کرام پوچھا مجلس خاص غریب نوازا اللہ کول گئے نے، اللہ نو ویکھا نے، یہ جڑا عرش دا معاملہ ہے نا، یہ نہ صرف اس پر لیا جاندہ ہے کہ بلندی دے لحاظ نال عرش انتہائی بلندی تے ہے، تے اللہ کریم دی جلالت دے مناسب ہی ہے کہ اتنی بلندی تے تصور کیتا جاوے، ورنہ اللہ تو ہر سارے ہے، ہر ایک ہے، ہر جگہ اللہ دی جلوہ گری ہے۔ تا صحابہ کرام پوچھا غریب نواز جناب اللہ کول گئے اللہ نو ویکھا نے؟ فرمایا ویکھا۔ کیڑی اکھ نال؟ کوئی مسئلہ ادھورا صحابہ کرام چھڈا ہی نہیں، اسی جاہل ہاں سانو زور کھائی نہیں، اوٹی ٹوٹی اپڑا ہی نہیں جاندا، موت مار لیندی چل لگا چل۔ نبی پاک فرمایا رأیت ربی براس العین، اے سر دیاں اکھاں نال رب نو ویکھا۔ سونیا رب دی صورت کے جئی ہے؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، جتے حسن دا آخری سٹیج ہے نا او صورت ہے اللہ وحدہ لا شریک تھی، جتے حسن موک جاندے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق غریب نواز مسئلے دی سمجھ نہیں آئی، انہوں تھوڑا جے پھروڑو، جس ویلے حضور نے ویکھا نا اشتیاق غلاماں دا، اس ویلے فرمایا اللہ دی صورت پوچھ دے ہو، من رانی فقد رال حق، اب میری صورت ویکھ لو، یہ خدا دی پاک صورت۔ کئی مولوی پھڑکے نت اس حدیث تے انکار اور درے لگے گئے۔ سرکار فرمایا اے صورت ویکھ لو، یہ صورت ہے خدا دی۔ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ دی زیارت کر کے آئے، جیڑی اللہ شان دیتی ہے نا رسول اللہ دی امت نو، سابقہ امتاں نہیں اپڑ دیاں اتھے، جیڑا کرم رسول اللہ دے صدقے حضور دی امت ہویا۔ مولوی صاحبان تے اس روڑے کھڑے نا، حضرت سیدی قبلہ عالم بادشاہ خواجہ نور محمد مہاروی چشت نگر دا شہنشاہ، آپ تصوف بابا صاحب دے نائب ہیں، جی میں بابا صاحب لے آئے نا سارا کچھ ہندوستان ہی چوں، ایویں قبلہ عالم لے آئے، تے بابے دا سارا کچھ خلفاء لے گئے آئے پیشاں، تے قبلہ عالم رکھا۔ آپ نے جسڑے خلافت دیتی نا حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان نو، کہ آپ حکم دیتا بھئی گڑگوجی شریف چھڈو تو سے شریف ڈیرا لاؤ، مخلوق خدا نو آسانی ہوئے تواڈے توڑی آون تے لوگاں نو بیعت کرو۔ لوگ جاویں پہاڑاں دے سفر کر کے دریا چیرتے، اگو آپ بجا چھڈن بھج جاؤ میں نہیں بیعت کروں۔ سیانے سیانے بندے جوڑتے حضرت قبلہ عالم بادشاہ دی خدمت چاہے آتے عرض کیتا غریب نواز محنتاں نال پہاڑاں دے راہ طے کر کے اپڑنے آئیں، حضرت پیر پٹھان بجا چھڑ دیں، مرید نہیں کر دیں۔ آپ بلایا، ہون مولوی نہیں بول دیں، اگے اعتراض آ بھئی ولی ولی نو کیویں بلا لیندا، اج لوکا ٹی وی آ نکلیاں نا بلائیاں کناں نال لاون والیاں، ہن مولوی چپ ہیں۔ انگریز دی بنائی ہوئی شے تے ایمان ہے تے خدا دے بنائے ہوئے ولی تے ایمان نہیں۔ یا انیا اے درویش دل دی تار ہلا کے گل کر لیندا ہے،
تو یہ تو سودا بڑا نیڑے جی آیا جی اللہ ہمت دے تو کسی درویش نو جی کشف القبور ہوئے تو مردے نال گلاں کر لیندا ہے، جیندیاں نال تو ہر کوئی کر لیندا ہے، فقیر مردے نال بھی گلاں کر لیندے کشف القبور نال۔ آپ بلایا، حضرت پیر پٹھان حاضر ہوئے، اب فرمایا پیر روحیلا وعلیکم السلام، بھی بندے مصیبتاں نال پد کر کر کے وہ پند بڑے اوکھے آئے، شیر چیتے یہ راہ مانج بکھے پمدے آئے، تسی بندہ نو بجا چھڑ دینے، مرید نہیں کر دینے۔ آپ قدمہ تے ڈھائے پے تے عرض کی تی سونا میں پٹھانا، میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ میرا مرید ہوئے یا میرے سلسلے دا مرید ہوئے تے قیامت دے فرشتے گاڑے سنگل گھر تے چھکی جاندے ہوئے دوزخاں نو۔ پہلے اللہ کو وعدہ لے لو جڑا میرے سلسلے چ مرید ہوئے قیامت دے انہوں کوئی نہ پوچھے تاں بیعت کر سا۔ آپ استغاثہ کیتا آدھی پیر دی خدمت چ، خواجہ فخر جہاں دہلوی پیر روحیلا سے آئے، سوال کیتا ہے، آپ فرمایا وڈڑ دساں۔ صبح آپ فرمایا حکم دیو پیر روحیلا نو بے دھڑک غلاماں نو بیعت کرے جی حضور و دوئی گل۔ آپ فرمایا راتی میری اللہ کریم نال ملاقات ہوئی ہے، اللہ دی زیارت ہوئی ہے، تے اللہ نے رسول اللہ دے ہاتھ تے وعدہ کر لیا ہے کہ جیڑا پیر پٹھان دے ہاتھ تے بیعت ہو سی قیامت دے کوئی نہ پوچھی۔ مولوی صاحبان تو شدے چکر نو پھر دے نا بے رسول اللہ نو اللہ دی زیارت ہوئی ہے یا نہیں، پر پڑھدا کو نہیں، ٹبر سارا جاہلاں دا کٹھا ہو گیا۔ حضرت سیدنا پیر مولا علی پاک دا زمانہ ہے، چوں چوں سنی بھئی کچھ مدینے دے منافق یہ گلاں پہ کر دے آئے بھئی جڑا کچھ آتے حضرت جبریل بیان کر دے آئے، نبی پاک وہ بیان کر دیں دے آئے، اور حضور نو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس چھڑے حضرت مولا کائنات دے کنہ چی آواز آئی نا، آپ آئے، فرمایا آل مدینہ سارے مسجد چاہ جاؤ، مسجد بھر گئی۔ آپ ممبر تے تشریف فرما ہوئے تو سرکار فرمایا عارفونی مینو پہچانو میں کون ہاں۔ ساری مسجد بولی غریب نواز پہچان دے پہ آئیں جناب مولا کائنات حضرت پیر علی پاک ہیں۔ اب فرمایا میں تائیں اکھا ہے میں نبی نہیں، نبی دا غلام علی ہاں، تو شاہ نبی پاک دے بارے گل کی تھی۔ فرمایا سنو سلونی عما دون العرش، تحت الثری تو لے کے عرش اولا تک جیڑا کچھ پوچھنا نے میں تو پوچھ لو۔ اے دعویٰ اے دعویٰ انہوں ٹھندا جن دے رسول اللہ بھی ناز پہ کر دیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابو، اطاعت حضور دی آئی نا۔ خیر حضرت سیدہ اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق دی اہلیہ محترمہ سجدے سر رکھا ہویا تے سجدے پہ تے دعائیں پہ کرے پیر علیہ اللہ ہور نہ اچھا کری، ہور بخت وڈے ہونی۔ مدینے شریف دیاں کچھ مائیاں آئیاں تو انہاں کہا کیویں سجدے سر رکھتے پیر علی نو دعائی پہ دینی ہے۔ اب فرمایا علی جو کم کیتا ہے جڑا صحابہ چکی سے تو نہیں ہویا، ہمت کر کے پیر علی رسول اللہ دے علم تو پردہ لا دیتا ہے تے دس دیتا ہے ایڈے ایڈے علماں دے بادشاہ دا سونے دے غلام ہیں تو جی رسول اللہ دی گل کر۔ اس مجمع چوں ایک بندہ بولا، اس عرض کی تھی سونا دعویٰ آپ پہ فرمایا نے، اے دسو کدے اللہ کریم دی زیارت بھی کیتی نے؟ جدو یہ سوال سنا نا آپ نے اکھاں وچ آنسو آ گئے، تو فرمایا تینوں مناسب نہیں آ یہ سوال کرنا، یہ میرا راز آ، کسے دے راز نو فاش نہ کریے۔
پر چونکہ میں رسول اللہ دے ممبر تے وعدہ کیتا ہے، فرمایا سن علی جدو نماز پڑھدا ہے نا تے سجدے سر رکھدا ہے، اونی توڑی کدے سر چایا ہی نہیں جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے تا حضور دے غلاماں دی شان ہے۔ مولوی حالی اٹکا کھڑا ہے رسول اللہ دی ذات تے، نہیں، غلط ہے۔ کوئی نعمت نہیں بچی، نس اعلان پہ کر دیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، سونیاں ساریاں نعمتاں رکھی تیرے پیراں دیتی ہیں۔ کہ اللہ دا دیدار نعمت ہے کہ نہیں؟ مڑے اس قرآن دی آیت نو ویکھو، مولوی دے عقیدے نو ویکھو، جاندے کدے اللہ کرے صحیح عقیدہ نصیب ہوئے۔ وہ تا مولانا روم فرمایا عقل ذبح کن بپیش مصطفیٰ، عقل دے دنبے نو پکڑ تے رسول اللہ دی چوکھٹ تے اندر سر رکھ، عشق مصطفیٰ دی تلوار پھیر انہوں ذبح کر دے، موڑ ویکھ رنگ کی میں کھل دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ چشتیات انہاں کریمہ دے کرمن حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضور جو کچھ ارشاد فرماندے، حدیث پاک بیان فرماندے، حضرت ابو ہریرہ لکھ لیندے۔ کچھ سیانے سیانے بندے صحابہ کبار نویں نویں مسلمان ہوئے، انہاں حضرت ابو ہریرہ نو روکا، کدے حضور آدھے بشری تقاضے نال بول دین، کدے آدھے ذاتی خیال نال بول دین، تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے، نہ لکھا کر۔ رک گئے، ایک دیں، دو دیں، ترائے دیں، چوتھے دن نبی پاک ویکھا سرکار فرمایا ابو ہریرہ جی مولا تو کوئی کم کردہ ہی ہوں، ہون نہیں کرنا ہے۔ عرض کی تیغری نواز آئی کچھ لوگاں مینوں آکھا ہے، اسڑا فرمایا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا لکھ لا یخرج من فمی الا الحق، میرے منہ چو سوائے حق دے نکلدا ہی کچھ نہیں۔ صدق نالوں حق اگائیں، صدق نالوں حق اگائیں۔ اے رسول اللہ فرماندے پین میرے منہ چوں سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا۔ ہون بخاری شریف رکھو سامنے، مت کوئی ملا کھورو پٹے، میری گل تے مولوی کھورو گھنا پٹ دے، اگاں کو نہیں امدہ کریں او چلہ بھدین بائے پانا پڑی کار نو پڑی۔ آ جڑی نمی اساء المتابے دی وڈی تختی والی بخاری شریف ہے نا، ان کڈو تے 16واں صفحہ کڈو، سجے پاسے پہلی حدیث کھڑی، اور وہ حدیث کی ہے نبی پاک بس نبی شی وچ بیٹھے واز فرما دیا، ترائے بندے آئے مسجد شریف دے دروازے تھے، نہ ویکھا بھی مسجد تے ساری بھری ہوئی ہے، ایک بندے ویکھا او ممبر شریف دے نال تھوڑی جی جگہ ہے، جے میں اتھے جاندا رواں تے نالے حضور دے قدماں نو ہاتھ لا لا تے چمساں موجاں بڑسیں تے نالے بڑی سونی سمجھ آسی، او تا ہوڑی جئی این منداں دو تو لگدا 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 حضور دے قدماں جا گئی۔ دعا اس کا یار وہ صحیح کیتا ہے تے جے میں بھی بندہ دے اتو ہی میں لگا نا تے مت نبی پاک دے مزاج شریف دے خلاف گزرے تے جے سونے محسوس کر لیا تو میرا رہنا ہی کچھ نہیں، وہ اتھے ہی باہر رہا۔ جڑا تریہ اس کا جگہ تھا یو
جیڑی اس بندے لے لئی، ہوں اتنے کیا کھڑونا، وہ ہٹ گیا۔ جس ویلے حضور فارغ ہوئے نا تو مجلس خاص ہوئی، غلامان طریقت بیٹھے، اسے سرکار فرمایا اج میں تمہیں نویں گل سناواں، غریب نواز کرم فرماؤ۔ سرکار فرمایا ثلاثۃ نفر جاء علی باب المسجد، اج ترائے بندے آئے مسجد دے دروازے چ، احدھا آوا الی اللہ، انہاں چ جڑا پیڑا ہا اس اللہ دے قدماں چ جگہ لے لئی، فآوہ اللہ، اللہ نے انہوں آدھے قدماں جگہ دتی چاہ۔ حضور تھڑک دے پہ آئے، بڑے حدیث کی جیسی لا یخرج من فمی الا الحق، حضور حق پہ فرمان دے آئے۔ فرمایا فاما الثانی فاستحی اللہ، اس اللہ کو حیا کیتا، فاستحی اللہ الیہ، اللہ نے ان دا حیا رکھ لیا۔ سمجھ آمدی پئی؟ یہ میں لفظی ترجمہ پہ کرنا، کسی ملا نو شک ہوئے بخاری شریف لے آوے، پر پڑھا سا میں اس سے کوڑوں جنہوں دے وڈیاں نو عبارت نہیں آندی ہے۔ فاما الثالث تریہ فاستدبر اللہ، اس اللہ نو کنڈ چکیتی، فاستدبر اللہ الیہ، کہ اللہ نے بھی اندھے میں نے کنڈ چکیتی۔ ہون گال کر عندنا وحدت الوجود، ایک مولوی پھڑکا سکا وحدت الوجود عقیدہ ہی کونی، میں کہا تو کونی ہے، اے رسول اللہ دا عقیدہ ہے، پیر علی دا عقیدہ ہے، اے پنجتن پاک دا عقیدہ ہے، زود الانبیاء گنج شکر دا عقیدہ ہے، اے پاک تری از نام و نشان، صد نام و نشان بیان جام۔ اے خواجہ نور محمد مانے کیا والے مانوی صاحب دا کلام ہے، جڑا خواجہ غلام رسول دے حکم نہ لکھی جا، اور منڈیرہ آئی نہیں یہ نہ لکھی چا تو ٹور گئے، اس لیے اے مکمل ہویا نا۔ دوسرے خواجہ صاحب فرمایا اے پڑھتے بابا صاحب نو سناؤ، بابا صاحب دے مزار شریف تے آپ گئے تو ہاتھ رکھتے پڑھا، جس لئے شیر پڑھا نا از یاد فرید سعید شدم بس گنج شکر در عید شدم، اس لئے سرکار دی زیارت ہوئی تو فرمایا تیرا ایک قصیدہ لکھنا شجرہ لکھنا میں نے پسند آ گیا۔ اس لئے خواجہ صاحب فرمایا آئے گا لئی ایتھو مور لگنی آئی جس پر تینو پاک پتن گلا، پر ان جے اجڑی ہوئی کھیت چو جو لالیاں مارن چھونگے تو میں ذمہ وارا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان ہر نوری تو وڈی، بولی تو روڑا گتی کھڑے نا نور تے بشر دا، انہاں نو چگڑا نو نہ نور دا معنی آندا نہ بشر دا معنی آندا۔ بشر دا او معنی ہے جڑا مولانا روم کیتا، 100,000 جبریل اندر بشر، مولی جنہوں تو بشر بشر کرنا لکھاں جبریل اندے وچ بچ تے ترلے پہ لیندے، ساڑھے کوڑو کوئی نوکری لے لے، کوئی خدمت کرا لے، ان تو سی آگ سو بھائی بشر تا اسی میں آئیں، ساڑھے وچ بھی جبریل بیٹھیں، میں منوا لے ساؤنے میں بیٹھیں، ایمیں واز ہوتا پہ گفتگو ہوتی پہ ہے۔ قبلہ حسن صاحب نو نیند آ گئی، تے انہاں نو بھی نہیں پتہ لگا، وچو ایک شے نکلی، ایک سیکنڈ تو پہلے مدینے شی پہنچ گئی، اتھے وضو کیتے، طہارتاں مکمل کیتیاں، خوشبوواں لائیاں، تے سرکار دے مواجہ شریف تے وہ شے حاضر ہوئی، سلام پڑھدا کھڑا ہے، نیازاں پیش کردہ کھڑا ہے،
اس سرکار دے غلام ای منہ پرا کیتا تے ہولی جی خیال آیا بھئی ایس یاری مبارک نو ہاتھ لاواں این چومتے اکھی تے رکھاں این جسڑے ہاتھ ای نیڑے گیا نا یاری شریف دے این جو سکھیرہ صاحب عرق ماری تو شتے پہ نشاہ رواز پہ کر دے این ہکی اری اک پٹی جو خو ایک لازہ نہ بولا میاں میرا کم ہو گیا او کی شے آئی یہ سکنٹاں تو پہلے ہزارہ میلوں دے سفر طے کیتے پھر حاضری دتی پھر وہ تو واپسی دا تصور بھی ہے ذوق بھی ہے وہ تڑپ بھی ہے وہ کون ہے اندہ جبریل تو گھٹ کیے اے او جائے لکھاں جبریل تیرے وچ بیٹھے پر کم اسے لبدا ہے جسے کو یار مہربان ہوئے پیر را بگزیں کہ بے پیر این سفر حسب پر آفت و پر خطر کامل پیر آج کل دے پیریں تو اللہ دی پناہ آج کل پیر نہیں کھلگیرن یا چمچیرن کر لوے میرا جڑا کچھ کسی تو ہوندہ انہاں پیران دا میں غلام ہاں جڑے رسول اللہ دے غلام ہیں جنہاں دا لمحہ لمحہ دین آستے وقف ہے جنہاں دا ایک ایک سا رسول اللہ آستے وقف ہے اور جیڑا بندہ سر نہیں رکھدا نا انہوں سر آمنی ہی نہیں نماز خدا دیئے کوئی وجہ غیر ہے نماز دے خالصتا نیت ہی میں کرنے آئے ایمیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ مولوی نہیں حضور دا صحابی امت دا امام ہے نماز پہ پڑھ دے آئے تے 70 رن دی آئی تشہد شریف دی آخری یہ حضور بلایا تے خیال آ گیا یہ 70 جو میں پاڑی لماں تے سلام پھیر تے موڑ حاضر ہوماں وہ 70 پڑھی آئے نبی پاک فرمایا ابو ہریرہ چر کرتے آیا ہیں میں تن سہ چر دا صدا چر کیوں کیتا ہی غریب نواز تھوڑا جی تحیات شریف راندہ دے میں کہا چلو جرڑی جامعہ آڑی موڑ کیا دوبارہ میں نہیں پڑھنی پوسی اب فرمایا قرآن نہیں پڑھائی قرآن کی آندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم مومنو جسڑے توانو اللہ سدے سدھا قرآن پہ آندہ ہے اگے غبیاں نو سمجھ آوان آستے رسول اللہ دا ذکر آیا گل دل چ رکھی موڑ موقع بنا حالی کل شریف تے کھڑے آئے یہ نبی پاک آواز ماری سلام ہی نہ پھیرا مت بڑو یا کارو بے بھاج پہ حضور نے کرم فرمایا کوئی پیسے ہی نیت فرمائے اے سودا لیا آئے کم کریا آئے کم کریا آئے کم کریا سارے کم کار کرتے آئے اسے سرکار فرمایا کی پیا کردہ ہی ہوں حضور نماز پہ پڑھدا کتھے آئی ہوں سونا کل شریف ہی پڑھا حالی فرمایا جا اگو شروع کر لے اگو شروع کر لے ٹوٹی نہیں اینو کی یہ نا حدیثانو کدھے لے جا سی اے اللہ دا غیر ہے دین تو الگ گئے اور میاں دین ہی یار دیاں آدامہ دا نہ ہے ایمان سونے دی محبت دا نہ ہے سونے دے پیار دا نہ ہے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات دے رسول اللہ اس تیری گل تے راضی ہو جاویں تے تینو اس منزل تے تسلیم کر لویں میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے قضا ہوئے تھے جو نماز میں وآخر دعوانا ان